وہ ہدایت کا مالک جس سے ہم ہر نماز میں ہدایت مانگتے ہیں، اس نے ایک شرط رکھی ہے ہدایت کے لیے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے۔ کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہدایت تو ہم کو کرنی ہوگی اطاعت، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس چیز میں؟ کچھ حصے میں دین کے یا پورے دین میں؟ عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، یا صرف عبادتوں میں؟ دونوں میں۔ حدیث کے الفاظ ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، جب گھبراہٹ دور ہوئی اس کے بعد وہ نیک خاتون بیوی، اللہ اکبر، قربان جائے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، پوچھتی ہیں کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ اس کو بولتے دیندار بیوی۔ پھر پوچھے، بتایا غار کا واقعہ، لے کے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، چچا زاد بھائی، تعاون کیا، ساتھ دے رہی ہیں اس مشکل کو دور کرنے میں۔ یہ دیندار ہوتی۔ دنیا دار ایک پرابلم لے کے گھر میں آ رہے آپ، انہوں دو تین پرابلم ریڈی رکھے ہوئے بولنے کے واسطے۔ دیندار نہیں دیکھتے نا نکاح میں، تو دنیا دار دیکھے تو ایسے کرتی، سنو جی اچھا ہوا آ گئے، وہ دو تین مسئلے تھے بتانا، ارے نہیں میں بہت پریشان، کیا ہوا، کیا پریشانی، میری پہلے سنو، پہلے شادی سے پہلے ہی پہلے بات کر لینا، میں ریڈی ہوں شادی کرنے، بچہ بولنا، آپ لوگ بچے ہیں نا اس لیے بول رہا ہوں میں، لیکن اماں باجی سنو، میں جیسا بول رہا ہوں ویسا کرنا پلیز۔ فضول خرچی نہیں ہونا شادی میں، ایک، رسم و رواج نہیں ہونا شادی میں، دو، لڑکی والوں پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونا شادی میں۔ ریڈ بولیے میں شادی کرنے تیار ہوں بولنا، نہیں تو انتظار کیجیے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا آپ دوسروں کے لیے تکلیف پسند کر، آپ اپنے لیے تکلیف پسند کرتے ہیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ عظیم اس کے
عظیم اس کی ذات ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بلند و بالا اس کی صفات ہیں۔ وہ اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کا مکمل دین ہم امتیوں تک پہنچا دیا، جنت میں لے جانے والے عقیدے و عمل سے ہم سب کو باخبر کیا اور اس کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ ہر وہ چیز جس سے ہمیں نقصان ہوگا یا جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں، ان سے باخبر بھی کیا اور دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ آپ جو دین دے گئے وہ بڑا واضح اور روشن ہے، جیسا کہ خود آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں تمہیں واضح روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ برباد اور ہلاک ہو جائے گا۔ اسلام اللہ کا ایک مکمل دین ہے، کسی قسم کی اس میں کمی نہیں ہے، زندگی کے تمام گوشوں کو شامل کرتا ہے۔ اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے، اور کسی اور دین کو اللہ قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین سمجھے، اللہ اس کے کسی عمل کو ہرگز قبول نہیں کرے گا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ نے نازل کیا ہے جیسے اس نے چاہا۔ فجر میں 2 رکعت ہے، عشاء میں 4 ہے۔ مسجد حرام کی ایک نماز کا اجر 1,00,000 کے برابر۔ اونٹ کی قربانی دے سکتے ہیں، گھوڑے کی نہیں ہو سکتی ہے۔ مسجد میں اعتکاف ہوگا، گھر میں نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں گے، 35 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے۔ دین وہی جو اللہ نے اتارا۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھتے ہیں وَعَلَمْ یا اخی رحمک اللہ ان الدین انما جاء من قبل اللہ عز وجل ولم یوضع علی عقول الرجال۔ جان لو میرے بھائی، اللہ رحم فرمائے آپ پر۔ کیا جان لیں؟ دین اللہ کا ان الدین انما جاء من قبل اللہ عز وجل، بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے۔ دین اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے۔ اسلام آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے اس مکمل دین کو جو نازل ہوا اللہ کے بندوں تک مکمل پہنچا دیا۔ ابھی حج کا موسم چل رہا ہے، معلوم آپ کو؟ معلوم ہے حج کا مہینہ چل رہا ہے، یہ دوسرا مہینہ حج کا پہلا مہینہ شوال، حج کا دوسرا مہینہ ذی القعدہ، یہ 2 تاریخ ہے آج۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا کتنے؟ 3 10 1 صحیح ہے۔ عمرے کتنے کی؟ 4۔ دیکھیں گے نالج
آئی کے کتنی ہے؟ جی کے بہت ہے. آئی کے کتنی ہے؟ آئی کیا جاتے ٹھیک ہے, آئی کے لینا اسلامک نالج. بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا, جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں حجۃ الوداع؟ نہیں معلوم. آپ نے دنیا کو الوداع کر دیا, اس کے بعد آپ دنیا میں نہ رہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے گواہی لی. کس چیز کی؟ کہ دین مکمل میں نے پہنچا دیا. فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, انتم تسألون عنی یوم القیامہ فما انتم قائلون. ساتھیو, تم سے اللہ تبارک و تعالی میرے بارے میں پوچھے گا, کیا جواب دو گے؟ فرمایا, ہم گواہی دیتے ہیں, نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا, ادا کر دی امانت, ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی, خیر خواہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچی گواہی سنی, اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا, فرمایا اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد, ایسا اشارہ کر رہے تھے. انگلی کیوں اٹھائی آسمان کی طرف اور فرمایا اللہم فشہد, اے اللہ تو گواہ ہے, کیونکہ اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی, گواہی دے دی, صحابہ نے کہا آپ نے پہنچا دیا. فرمایا اللہ تو گواہ ہے, اوپر کیوں انگلی اٹھائے؟ کیونکہ اللہ اوپر ہے. تو اسلام پورا پہنچا دیا. اس میں شادیاں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہے ٹو دا پوائنٹ. اب پانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز پہنچائی, دین ہمارا, اس دین میں دو چیزیں ہیں. اس دین میں, اسلام میں دو چیزیں ہیں, دو حصے ہیں. ایک عبادات, دوسرا معاملات. عبادات اور معاملات. یاد رکھنا, دین میں دو پارٹ ہیں. دین میں یا تو دین میں آپ کو عبادتیں ملیں گے, جیسے نماز کیا ہے, روزہ, زکوٰۃ, قربانی, حج, عمرہ, صدقہ, خیرات, بولیے بھائی, دعائیں, تلاوت, توکل, سب عبادتیں ہیں. اچھا, شادی عبادت ہے. معاملات, لین دین, تجارت, بزنس, وراثت, سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, یہ معاملات ہیں. تو دین میں دونوں چیزیں ہیں, عبادات اور معاملات. کیا اسلام نے دونوں جگہ احکام بیان کیے ہیں؟ عبادتوں کے احکام ہیں, نماز کے احکام نہیں ہیں. کب پڑھنا, کتنے رکعت پڑھنا, کیسا پڑھنا, نہیں ہے. رمضان گزرا, بھول گئے, ختم. اب روزوں کے احکام نہیں ہیں, عمرے کے احکام, زکوٰۃ کے مسائل نہیں ہیں. ہے معاملات کے مسائل, احکام نہیں ہیں. ایک مجھے بزنس کرنا ہے تو بزنس کے کچھ اصول نہیں ہیں. ہے شادی, شادی کے احکام, کتاب النکاح نہیں ہے حدیث. کتاب النکاح ہے یا نہیں ہے؟ کتاب البیوع, مواریث, وراثت کے مسائل ہے بھائی. پھر تو اسلام شادی ایسا نہیں کہ شادی منمانی. اسلام اسلام میں شادی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, نہیں کیا؟ شادی کی. پیغمبروں نے شادیاں کی, بولیے بھائی, نہیں کیے. موسیٰ علیہ السلام نہیں کیے تھے, ابراہیم علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, ہاں شادیاں ہوئی ہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. ٹھیک ہے, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شادی کی ہے. مسلمان نماز بھی پڑھے, شادی بھی کی ہے. نماز ویسے پڑھے جیسا حکم آیا, شادی ویسا کرے جیسا حکم آیا. آج نماز ویسا پڑھ رہے جیسا حکم آیا, شادی ویسا کر رہے جیسے عورتاں بولے گھر کے, یا دل بولا, دوستاں بولے. بھائی اسلام میں جہاں عبادتوں کے احکام ہیں وہاں معاملات کے بھی احکام ہیں صاحب. تو جہاں آپ وہاں پابند ہیں نماز روزے کے احکام کے, ویسے ہی آپ معاملات کے بھی احکام کے پابند ہیں.
تو پھر شادی کیسا کرنا؟ مرضی سے کرنا؟ خلقناکم ازواجا، اللہ نے جوڑے بنائے سب کے، جوڑے. نکاح سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اس میں بھی. جیسے ہم پابند ہیں نا کہ ہم نماز ویسی پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، حکم دیا، تعلیم دی. عمرہ ویسے کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا. حج میں آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم صلوا کما رأیتمونی اصلی. ویسے نکاح میں بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. شادی ویسے کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، آپ نے اجازت دی ہے. لیکن مسئلہ ویسا نہیں ہے. آج کی شادیاں الگ ہیں، اسلام الگ ہے. اسلام مسجد میں ہے، شادیاں گھروں میں ہیں. گھر میں بھی اسلام پر عمل ہونا. تو شادیوں میں بھول نہیں جانا اللہ کو. شادی خوشی ہے یا غم ہے؟ خوشی ہے نا. موت، جنازہ خوشی ہے یا غم ہے؟ غم. وہاں بھی احکام، یہاں بھی احکام. غم کیسا منانا؟ رونا نہیں رونا، چیخنا نہیں چیخنا، گریبان چاک کرنا نہیں کرنا، گال پیٹنا نہیں پیٹنا، شکایتیں کرنا نہیں کرنا اللہ سے. میت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، مسائل ہیں. ویسی خوشی میں بھی مسائل ہیں. ٹھیک ہے شادی ہے، خوشی کا گھر ہے، شادی کا ماحول ہے، لیکن مسائل ہیں، احکام ہیں، صاحب پابند ہیں آپ اس کی. ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو احکام معلوم ہوں گے. تو ان احکام کی پابندی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یہ اطاعت ہے. اور اطاعت سے ہدایت ملتی ہے. اطاعت سے ہدایت ملتی ہے. آپ کو معلوم آپ کو شاید، یہ تو میں ابھی بتا دیتا ہوں. ہر نماز میں چاہے وہ فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو، سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ جس کو نفل بولتے اپن ہے، ہر نماز میں ایک دعا ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، رائٹ؟ کس کو یاد نہیں ہے سورہ فاتحہ؟ ہاتھ اٹھاؤ. میں پانی پیا تک. سورہ فاتحہ کس کو یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے، معلوم ہے مجھے. سورہ فاتحہ میں اللہ سے ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں ہم. کس چیز کی؟ سیدھے راستے. کہاں ہے وہ سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. ہدایت کا مالک کون؟ سلف صالحین جو ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین رحمہم اللہ، سب نے شادیاں کی. اسلام میں شادی کے احکام موجود ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اچھا میں بتا رہا تھا وہ ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں ہر نماز میں. اللہ ہم کو سیدھا راستہ دے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ هو الہادی، اللہ ہی ہادی ہے. قرآن کی آیت ہے یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا، جس کو چاہے. وہ ہدایت کا مالک جس سے ہم ہر نماز میں ہدایت مانگتے ہیں، اس نے ایک شرط رکھی ہے ہدایت کے لیے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے. تو کیا معلوم ہوا اس سے، یہ آیت کا ایک ٹکڑے سے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہدایت تو ہم کو کرنی ہوگی اطاعت. کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس چیز میں؟ کچھ حصے میں دین کے یا پورے دین میں؟ عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، یا صرف عبادتوں میں؟ دونوں میں. اگر میں آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے تو ہم کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی عبادات میں بھی. یعنی ہم کو جب وضو کرنا ہے، غسل، ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کیا ہے. ہم کو نماز پڑھنی ہے، ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی. ہم کو حج کو جانا ہے، پڑھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا ہے. اور معاملات کا معاملہ ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہو، خود کی شادی کرنی ہو، بہن کی شادی کرنی ہو، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں نکاح کے معاملے میں. ہم کو بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا چاہتے ہیں، لین دین، تجارت میں ہم دیکھیں بیع و شراء کے کیا احکام اور مسائل ہیں، خرید و فروخت کے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ہم اطاعت کریں. معلوم ہو گئی سنت, پتہ چل گیا نکاح کا یہ طریقہ ہے, یہ عمل رہا, پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا اور ہمیں ہدایت دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دیکھیے اسلام میں شادی کیسے ہے اور ہمارے پاس شادیاں کیسے ہو رہے ہیں. بڑا موضوع ہے, کئی سال پہلے بولا تھا میں, یہ ان کو اچھا دکھا بول کے انہوں نے یہی موضوع رکھے. پھر تو شادی اسلام میں کیسی آپ دیکھیے, پڑھ کے دیکھیے کیا شرطیں ہیں شادی کے لیے. آپ جانتے ہیں شادی کے لیے شرط کیا ہے؟ نکاح کے لیے پہلے نکاح کس کا ہوتا؟ نکاح کہیں کو ہنس رہے جی, لڑکا لڑکی کا ہوتا. لیکن آپ دنیا میں سنو گے لڑکے نے لڑکے سے نکاح کیا, وہ حرام ہے, وہ جائز نہیں, نکاح نہیں بولتے اس کو. لڑکی لڑکی سے نکاح کر رہی ہے, آپ سنتے ہوں گے دنیا میں آج کل فتنے بہت ہیں نا بھائی, تو اس کو نکاح نہیں بولتے. ٹھیک ہے, لڑکی خود سے چوائس پسند کر رہی ہے بوائے فرینڈس میں سے ایک کو جس کو میں جیون ساتھی بناؤں, تو اس کو نکاح نہیں بولتے اسلام میں. نکاح کس کو بولتے اسلام میں؟ لڑکا لڑکی کا نکاح ہونا اسلامی طریقے سے, صحیح ہے نا. اب لڑکی سے نکاح ہوتا, صحیح ہے نا, تو اب لڑکی کیسی ہونا نکاح, اسلام کیا کہتا ہے, کیا دیکھنا لڑکی میں نکاح کرنے کے لیے؟ تنکح المرأۃ لاربع, مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کا نکاح ہوتا ہے کتنی چیزیں دیکھ کر؟ 4. ہاں ایک بولو, دین کو دیکھ کر. دوسرا بولو, خاندان, ہاں حسب خاندان. 2. تیسرا خوبصورتی. تیسرا. چوتھی چیز مال. 4 چیزیں لوگ دیکھ کے شادی کرتے. ایک خوبصورتی, خوبصورت ہونا بولتے بس. نمبر 2 مال, مالدار ہونا بیوی. لمالہا, پہلے لی جمالہا خوبصورتی, دوسرے لمالہا ہاں پیسے والی ہونا, پراپرٹی جائیداد پیچھے رہنا, ابا جاتے چ آنا ان کو, اماں جاتے چ ان کو آنا اچھی. ہاں تیسری خاندان والی ہونا, مشہور خاندان کی ہے, بڑے خاندان کی ہے, بڑے لوگوں کی بچی ہے. بہرحال چوتھی دین. اب 4 میں سے کیا دیکھنا؟ اچھا دیکھیے دیکھنے کی بات ہے نا, ایک بات آپ خوبصورتی دیکھ رہے سمجھو, فرق دیکھنا کیا ہے؟ دین دیکھنا. اچھا دین کے ساتھ خوبصورتی بھی اگر مل جائے تو نہیں دیکھ سکتے؟ دیندار بھی ہے خوبصورت, بولے نہیں خوبصورت نہ کو, خالی دیندار دیکھو. نہیں, دیندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے نہ کو, دوسری بچی کو دیکھیں گے جو دیندار ہونا خوبصورت نہیں ہونا. حدیث نہیں سمجھے, کس کو سنتے؟ پرابلم کس کو سنتے آپ؟ ایسا جو خود نہ سمجھے دوسروں کو کیا سمجھے. نہ کچھ سنو بھائی, تھک گیا میں بول کے, بس صرف علماء کو سنو اللہ کے واسطے. حدیثوں کو علماء سمجھتے ہیں, فہم سننا ایک چیز ہے. کیا ہوگا لوگوں کو نہیں معلوم, ہمیشہ ہر چکر بتاؤ, وہ چکر نہیں, سر کی چکر نہیں, سفر کی چکر. اس سفر میں بھی سنا میں, پھر وہی بول رہے کر رہے ادھر ادھر. میں نہیں سننا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے تو آئے, اللہ میرے بھائیوں کو بھی توفیق دے. بردر بن کے رہو بھائی, ممبروں پہ کہیں کو چڑھ رہے. آپ بردر ہیں, بھائی ہیں ہمارے, مسلمان بھائی, گلے ملو. بھائی المسلم اخو المسلم, سسٹر ہے, بہن ہے, بہن بنو. میں کیوں پکڑ رہا ہوں؟ اب چلیے, خوبصورتی اگر ہو تو خوبصورتی منع نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا دیندار بھی ہے, خاندان بھی ہے, رشتہ مل گیا ایسے. دیندار بھی ہے, پیسے والی ہے, لیکن ساتھ میں اس کے باپ کے پاس پیسے ہیں. آپ نہیں, غریب گھر کی بچی دیندار ہونا میرے کو, ایسا ہے اسلام میں؟ ایسا نہیں ہے. دینداری کو ترجیح دیجیے آپ وہ بولتے ہیں فرسٹ پریفرنس بولتے ہیں نا, ترجیح آپ کس کو دینا؟ دینداری. اچھا بعض لوگ دینداری کو نہیں ترجیح دیتے ہیں, نوجوان بچے. خوبصورتی, اچھا آپ کیسی خوبصورتی چاہیے؟ گوری, فیچرز اچھے ہونا, آنکھ ناک, ٹھیک ہے, گوری فیچرز اچھی, خوبصورت. حیدرآباد میں بہت خوبصورت بچی ہے, شادی کر, اس سے خوبصورت نہیں ہے دوسری حیدرآباد میں, پھر آنا نہیں, آپ پھر دوسری ڈھونڈو. مل گئی اور پتہ چلتا نہیں اس سے بھی آگے ہے, ایک 2 قدم آگے ہے اس سے خوبصورتی میں. کوئی لمٹ ہے خوبصورتی کی؟ آپ کہہ سکتے کسی بچی کے بارے میں دنیا میں لاسٹ, حیدرآبادی جملے میں آخری خوبصورت بچی, ایسا بول سکتے آپ؟ اس سے خوبصورت ملے گی آپ کو.
اس سے اور خوبصورت ملے گی. انہیں اچھی دکھی تو آپ کے خالہ بولتے اس سے اچھی میں لے کے آتی ہوں, یہ دیکھ اس سے اچھی ہے, چلو دیکھو, ارے ہو اس سے اچھی دکھ رہی نا. پھپھو بولتے اس سے اور ایک اچھی ہے. خوبصورتی صرف دیکھنے گئے تو نہیں پہنچتے آپ خوبصورتی تک. کیوں؟ مسئلہ ہے بہرحال. خوبصورتی دیکھ لی خالی, انہوں منہ کھولے تو معلوم ہوتا ہے دانتوں کا مسئلہ ہے ان کا. ارے اس سے خوبصورت دوسری دکھ رہی ہے, نہیں دانتوں میں پرابلم نہیں چاہیے ہم کو. تو بہرحال خوبصورت. اچھا مال دیکھیں گے تو سب سے مالدار کوئی عورت ہے دنیا کی, آپ کہہ سکتے ہیں یہ بچی, ہم مال دیکھ کے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر صرف لوگ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ مالدار ہے, ایسا نہیں ہے, اس سے زیادہ مالدار ملے گی آپ کو. آپ کو حیدرآباد میں مالدار ملی, بنگلور میں اس سے بڑی مالدار مل جائے گی بچی, بامبے میں اس سے بڑی مالدار مل جائے گی. کیا کریں گے آپ؟ خاندان بڑے بڑے خاندان ہیں. دینداری, کیونکہ شادی کے بعد کرنا کیا رہتا ہے؟ زندگی گزارنا ہے یا صرف شادی ہے؟ شادی ہو گئی بس ختم. بھائی شریک حیات بولتے اس کو اردو میں. شریک بولے تو پارٹنر, ساتھی. حیات بولے تو حیات آنٹی. حیات بولے تو زندگی, لائف تمام ساتھ. کبھی فائنینشل ایشوز, کبھی ہیلتھ ایشوز گھر میں آ سکتے ہیں, کبھی خوشی آئے گی گھر میں آپ کے, کبھی غم آئے گا, کبھی بازار میں آپ پریشان ہو کر آئیں گے, بازار سے آپ پریشان ہو کے آئیں گے, کبھی خوب موٹے موٹے نوٹاں لے کے آئیں گے, لو بیگم یہ اس منتھ کی انکم رکھو اندر. کبھی خالی ہاتھ آئیں گے, بولیں گے ارے گوشت بولی تھی کہاں ہے جی, پیسے نہیں ہے گوشت. یس, ایوری تھنگ از پاسبل ان دس لائف. دیندار لے کے چلتی. نعمت ملے تو شکر ادا کرتی, اور نعمت کا حق ادا کرو بولتی آپ کو, اور کہتی اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے نکالو, غریبوں کو دینا ہے دو, صدقہ خیرات دو. اور اگر نعمت نہ ملے, پریشانی ہو, تو بیوی بولتی صبر کریں گے اپن. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, کامیاب ہے اللہ, کامیابی دیتا اللہ صبر سے. یہ بیوی ہوتی ہے نیک بیوی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, نیک خاتون, نیک بیوی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے پریشان آئے یا خوش ہو کے آئے؟ جسم کانپ رہا تھا یا نہیں کانپ رہا تھا؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں, جسم آپ کا کانپ رہا تھا, آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا غار میں میرے ساتھ. کیا کیا نیک خاتون نے, نیک بیوی نے, دیندار بیوی نے؟ ارے کیا ہوا, اتنے گھبرائے ہوئے کیوں یا رسول اللہ, اتنے پریشان کیوں؟ کس نے آپ کو پریشان کیا؟ ایسا کوئی لفظ ہمیں بخاری میں نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے بولے کمبل اڑا دو, دثرونی دثرونی, زملونی زملونی, چادر اڑا دو, چادر اڑا دیا. حدیث کے الفاظ ہے فلما ذهب عنه الروع, جب گھبراہٹ دور ہوئی اس کے بعد وہ نیک خاتون بیوی, اللہ اکبر, قربان جائے, خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ جب گھبراہٹ کم ہوئی؟ اس کو بولتے دیندار بیوی. پھر پوچھے, بتایا غار کا واقعہ, لے کے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس, چچا زاد بھائی, تعاون کیا, ساتھ دے رہی ہیں اس مشکل کو دور کرنے میں. یہ دیندار ہوتی. دنیا دار ایک پرابلم لے کے گھر میں آ رہے آپ, انہوں 2-3 پرابلم ریڈی رکھے ہوئے بولنے کے واسطے. پریکٹیکل ہے, دیکھ کے دنیا مالدار, خوبصورت ہونا, خوبصورت ایسا کرتی. خالی دیندار نہیں دیکھتے نا نکاح میں, تو دنیا دار دیکھے تو ایسے کرتی. سنو جی اچھا ہوا آ گئے, وہ 2-3 مسئلے تھے بتانا. ارے نہیں میں بہت پریشان. کیا ہوا, کیا پریشانی, میری پہلے سنو, پہلے چلو 1 2 3 4. کئی کو آیا گھر پہ, مل کے سوچتا ہوں میں جا کے تو بھی دوست کے گھر پہ بیٹھنا تھا. مینٹلی ٹارچر. دیندار نے ہونی سے نقصان نقصان نقصان. آپ حکم دیں گے اطاعت نہیں کرے گی, بولے گی خرید کے لائے. جانا ہے پوچھ کے جاؤں, کیا پوچھتی, کہاں, واش روم, حمام کو جانا ہے, واش روم کو جانا ہے, پرمیشن لینا, چلو بیٹھو, میری مرضی. دیندار نہیں ہوگی, دنیا دار ہوگی, بولے گی میرا جسم, پردہ کرو بیگم بولے تو بولیں گی میرا جسم میری مرضی. فتنے ہے نا, میرا جسم میری مرضی. یہ پابندیاں مت کرو, بحث تکرار. دیندار نہیں ہونے کا نقصان ہی نقصان ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فظفر بذات الدین,
تو یہ بنیادی چیز ہے. ابھی کل یا پرسوں کہیں تربیت اولاد پہ بیان ہوا تھا نا میرا مسجد حاجرہ میں. اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے بیوی کے انتخاب سے کہ آپ کس لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں, وہ کون ہے, کیسی ہے, دینی مزاج اس کا ہے یا نہیں ہے. دینی مزاج ہونا ضروری ہے بچی کا, دینداری ہونا ضروری ہے, صحیح عقیدہ اس کا ہو, صحیح منہج والی ہو, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والی ہو. ایسے گھر کی بچی لائیں گے آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی, وہ آپ کو پابند کرے گی. دیندار بیوی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس عورت پر, حدیث ہے, اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو تہجد پڑھنے کے لیے, قیام اللیل کے لیے رات میں اٹھتی ہے, اپنے شوہر کو جگاتی ہے. اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے شوہر نہیں جاگتا ہے تو پانی کے چند چھینٹے اپنے شوہر کے منہ پہ مارتی ہے تاکہ نیند ختم ہو جائے, اٹھ کر وہ بھی تہجد پڑھے. کیا بات ہے, یہاں تو فرض غائب کرتے ہوتا. دیندار یہ ہوتی ہے. اور دیندار بیوی وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 صفات: 5 وقتہ نماز کی پابند, رمضان کے روزے رکھتی ہے, شوہر کے اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے, اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے نا حدیث. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی, رمضان کے روزے رکھے, شوہر کی اطاعت فرمانبرداری کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی, ایسی نیک خاتون سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. اللہ. اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت, دیندار عورت وہ ہے جب تم اس کو دیکھتے ہو تو وہ خوش کر دیتی ہے تم کو دیکھنے سے, اور حکم دیتے ہو تو کیا کرتی ہے؟ اطاعت کرتی ہے. کیا یہ 2 چیزیں ہیں؟ دیکھے تو خوش ہوتے ہیں یا کئی کو دیکھا کی بولتے ہیں؟ باہر دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, باہر نظر پڑتے ہی ہٹا دینا وہ نظر دوسری. بیوی اب شادیوں کا آج کل چل رہا کہتے ہیں نا سیزن, سامنے بیٹھتے, شادی میں ولیمے میں جانا ہو تو ایسا تیار ہوتے, شوہر سوچتے رہتا بیٹھ کے, ہر دن شادی ہونا کہیں نہ کہیں محلے میں تاکہ دیکھنے کو ملے ایسی بیوی. اور شوہر جب آفس سے گھر کو آتا نظر پڑتی پھر نظر نہیں اٹھاتا, ہمت ہی نہیں کرتا اٹھانے کی. وہ حال رہتا ان کا, جس کا میڈم کا. خیر یہاں یہ بھی مسئلہ ہے, جیسے سلف کہتے تھے جیسے میری بیوی میرے لیے تیار ہوتی ہے, سنورتی ہے, میں میری بیوی کے لیے تیار ہوتا ہوں, سنورتا ہوں. تو وہ بھی پرابلم ہے بھائی, پرابلم دونوں طرف ہوتے ہیں. خیر نکاح کی بات ہو رہی ہے اس لیے شوہر بھی صحیح ہونا ضروری ہے بہت, کیونکہ زندگی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے, یہ بھی دیندار ہو یہ بھی دیندار ہو. ٹھیک ہے چلیے, نکاح میں دینداری دیکھنا ہے لڑکی کو. لڑکے میں کیا دیکھنا ہے؟ یہ تو لڑکی کا ہوا نا بھائی. لڑکے میں آپ کو داماد چاہیے, بیٹی کا شادی کرنا ہے, بہن کی شادی کرنا ہے, آپ کی بہن دیندار ہے, آپ کی بچی دیندار ہے, دینی ماحول آپ نے دیا ہے, دینی مزاج آپ نے اس کا بنایا ہے الحمدللہ. اب آپ لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بھی دیندار ہونا ضروری ہے, ورنہ بڑے مسئلے ہیں بچیوں کے نکاح میں. دیندار بچی اگر غیر دیندار بچے کے ہاتھ میں چلے گئی, نکاح میں چلے گئی, تو پھر وہ کیا کرے گا وہ؟ اچھا اس میں بڑا مسئلہ ہے عقیدے کا. پہلے شرط رکھ دینا آپ, میری بچی صحیح عقیدے والے کو دوں گا میں. کیوں؟ عقیدہ اگر غلط ہے, شرکی عقیدے کے گھر میں دے دیے آپ, تو پھر ہمیشہ کے لیے نقصان ہے. وہ شرک کروائے گا کیونکہ اس کا پاور ہوگا اس پر, وہ ستائے گا, پریشان کرے گا شرک کرنے کے لیے. بچی جو ہے کافی زیادہ مظالم اس کو سہنا پڑے گا. تو عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے بھائی, عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے, منہج کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے, عمل بھی سنت کے. بدعت کرنے والے شوہر کی بیوی بن جائے بیٹی آپ کی, تو پھر بدعت کروائے گا. چلو کھاؤ, وہ کرو, یہ کرو, یہ پڑھو, وہ پڑھو, بدعت 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 بدعت. سنت پر عمل ہی نہیں کر سکتی وہ. پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے, مسائل پیدا ہوں گے, پھر نکاح خراب ہو جائے گا, شادیاں ٹوٹ جائیں گی ایسے مسائل. لہٰذا ادھر بھی دونوں طرف دینداری دیکھنا ضروری ہے, لڑکا اور لڑکی دونوں میں. ٹھیک ہے. دوسری چیز, شادی کے لیے شرطیں کیا ہیں بتائیے؟ مہر, ولی. ولی کس کو بولتے ہیں؟ خیر ولی, ہاں بولے, ولی مطلب لڑکی کے والد. کسی کو بھی ولی بنا لے سکتے ہیں, تھوڑا
ولی لڑکی کے والد یا چاچا، تایا یا بیٹا یا بھائی، ٹھیک ہے، دادا وغیرہ، چلو ہاں، مہر، ولی، ایجاب و قبول، معلوم کیا ایجاب؟ اچھا گواہ بولے، گواہ صحیح، 2 گواہ چاہیے. اور کیا ہے ایجاب و قبول؟ کیا مطلب ایجاب و قبول؟ کہ لڑکی کے والد کہہ رہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا ہے. بس 1 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں. اس میں بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے اوپر وہ ڈالتے کیا، بیچ میں مصری ابھی بھی چل رہا، وہ ختم ہو گیا کیا؟ یہ دیکھتے تھے چل رہا ہے، دونوں کے انگوٹھے. ایک قاضی کو پرسوں سنا میں، مبلغ بول رہا، مبلغ کی جگہ بولا قاضی صاحب مبلغ بولتے اس کو، بولا میں مبلغ نہیں، مبلغ دائی کو بولتے. بولا میں پیسے رہتے نہیں، پیسے جو مہر میں دیتے تو اس کو عربی میں بولتے مبلغ، فصیح اردو میں بھی مبلغ بولتے نہیں، کتنا مبلغ، مہر کتنا دیے، تو مبلغ ورڈ ہے وہ، مبلغ نہیں. جناب کو آتا ہی نہیں، پڑھ دیے مبلغ. بہرحال چلیے، 2 انگوٹھوں کے بیچ میں کیا کرتے ہیں؟ مصری رکھتے ہیں، اوپر دستی ڈالتے ہیں ڈال رہے ہیں ابھی بھی، حسن نگر میں نہیں ڈال رہے ہیں، شاید ڈال دیں ابھی. اس کے بعد بولو بولتے 3 مرتبہ. خیر یہ سب 1 مرتبہ بھائی میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا، انہوں نے کہا قبول کیا، لڑکے نے کہا یہی ہے ایجاب و قبول. گواہ 2 کیا 2000 رہتے ہیں یہاں تو ہو گیا. شادی اسی میں ہوتی ہے. لڑکی کے والد کی رضامندی. اچھا لڑکی کی بھی رضامندی شرط ہے اسلام میں. کماری لڑکی کی رضامندی کیسے ہوگی؟ خاموشی. ارے ہمارے پاس تو 6 مہینے سے پہلے چلتے رہتے رشتے پورے، یہاں تو نکاح کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پہلے سے راضی ہوتے، ان کو بتاتے، وہ ہوتے، وہ اتنا ستاتے لڑکی والوں کو پوچھو مت. اب وہ کب شروع ہوتا کہ لڑکے والوں کو ستانا؟ بعض کنٹریز میں اتنا ستاتے لڑکے والوں کو پوچھو مت. ہمارے پاس کا ماحول کیا ہے؟ لڑکی والوں کو ایسا ستاتے، ایسا ستاتے. تم پیدا کرے بیٹی کو نا، اب تمہاری بچی کی شادی میں دیکھو تمہارے کو کیسا کیسا ستاتے ہم لوگ. کس کی بات کروں میں؟ لڑکے والوں کی. کیا کروں میں؟ بولیے میں کیا بولوں؟ بولیے میں. جابری خون گرم ہوتا، ٹھنڈا کرنا اس کو. کیا بولوں میں؟ کیا کر رہے آپ؟ خرید کے لا رہے بھاؤ کو. شرم و حیا بولے، ایک ورڈ بولتے شرم، سگو لیدو بولتے، کہتے تیلگو میں سگو لیدو بولتے، مطلب شرم نہیں ہے کیا بول کے. لڑکی والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے. کون؟ لڑکے والے. وہ لڑکے والوں کو بولتا سگو، بولنا پڑتا سگو لیدو، شرم نہیں ہے. کیا کر رہے آخر لڑکے والوں کے ساتھ، لڑکی والوں کے ساتھ؟ ارے بھائی آسان شادی کرو، آسان سیدھی سادی شادی کرو. ایک کے بعد قول و فعل میں تضاد. شروع میں بات چیت جو شروع میں ہوتی وہ کچھ اور ہوتی، پریکٹیکل کچھ اور ہے. ہمارے کو کچھ بھی نہ ہونا، خالی ایک جوڑے پہ بچے، لکھ لینا وہیں ریکارڈ کر لینا ایسا. جی بولیے ذرا پھر سے بولیے انکل. ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کی بچی ایک جوڑے میں چاہیے. جی اور جہیز ویز کا کوئی ڈیمانڈ ہے گا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. اچھا اور وہ دعوتیوں کا بھی کچھ تعداد فکس ہے گا؟ نہیں مرضی 2 لوگ ہم آ گئے تو اچھا رہتا. پورا ریکارڈ کرنا. اس کے بعد ان کو سنانا آپ کی آواز. 1 مہینہ پہلے شادی کی بات چیت کے وقت یہ بولے تھے، اب یہ 1000 کہاں سے آ گئے. وہ بچہ جو ہے فرنیچر کچھ بھی نہ کے نہیں رکھا بول کے کہیں بول رہے آپ. یہ آپ کے الفاظ ہیں. اللہ سے ڈرو. شادیاں کرنا ہے نا آپ لوگوں، شادی کرو، سیدھی کرو، اچھی کرو، سیدھی سادی شادیاں. جابر رہتا تو شادی کر دیا، نبی اسلام کو نہیں پتا. آج رخا نہیں دیا تو ناراض ہو رہے لوگ. شادی میں ہوتا کیا معلوم ہے؟ ایک دیکھیے، میں کتابوں کا پڑھایا وہاں حارث بھائی کے گھر پہ جمعرات کے دن. ایک چیز ہوتی ہے رسم بولتے اس کو، خطبہ. ایک ہوتا خطبہ، خطبہ، ولیمہ. شادی میں 3 ہی چیزیں ہیں معلوم کیا؟ خطبہ، ولیمہ. خطبہ مطلب رسم کس کو بولتے معلوم؟ کشتیوں کو نہیں بولتے رسم. کشتیاں، مہندیاں، ہلدیاں نہیں. رسم کا مطلب، خطبہ کا مطلب بات چیت پکی. بیٹھو بڑے بیٹھے ہیں بھائی، ہاں بھائی آپ کی بچی ان کی بچی کو دے رہے ہیں، ہاں بھائی کب کریں گے شادی؟ 6 مہینے کے بعد. بھائی اچھا ٹھیک ہے. راضی ہے بھائی؟ آپ کی بیٹی کو پوچھ رہے ہیں لوگ، ہاں بھائی میں راضی ہوں. آپ کا بیٹا راضی ہوں، ہمارا بچہ وہاں ہے بھائی، آ رہا ہونے چھٹی کو، آ رہا چھٹی پہ آ رہا. چلو ہو گیا. بڑے لوگ بڑے ٹھیک ہے نا. کچھ شرطیں اڑتے ہیں کیا؟ بھائی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی لین دین کا ماحول کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات چیت جو طے ہوتی تھی، ٹھیک ہے ہم جو ہے نومبر میں کریں گے، دسمبر میں کریں گے. یہ خطبہ ہو گیا. انما الاعمال بالنیات، یہ ہے خطبہ.
اس کے بعد نکاح، خطبہ نکاح ہوتا نا، اس کے بعد ولیمہ، ختم، 3 دن 3 چیز. خطبہ میں کچھ بیٹھے گھر میں بیٹھ کے بات کر لیجیے بڑے، یا لڑکی والے کے پاس جا کے بیٹھ کے بات کیجیے، ادھر سے بڑے ادھر سے بیٹھ کے بڑے بیٹھ کے بات کر لیں آپ. بھائی کیا معاملہ ہے، ایسا سا معاملہ ہے، یہ مناسب ہے مہینہ آؤ میں شادی، سیدھی سادی شادی کریں گے. آؤ، وہ ریکارڈنگ کی ساتھ بول رہا ہوں، وہاں کچھ اور بات ہوتی، نکاح میں کچھ اور باتیں ہوتی. یہ ہو گیا، خطبہ ہو گیا. اس کے بعد نکاح، جو تاریخ طے کی گئی اس میں نکاح کیا ہے؟ مسجد میں کرنا نکاح سنت ہے، شادی خانے میں کرنا سنت ہے. کہاں کرنا؟ کہیں تو بھی کرو. نکاح کہیں بھی ہوتا، پلین میں بھی ہوتا، ٹرین میں بھی ہوتا، بس میں بھی ہوتا، آفس میں بھی ہوتا، گھر میں بھی ہوتا، مسجد میں بھی ہوتا، شادی خانے میں بھی ہوتا. بعض ذہن کیا ہے بچوں کا، نہیں میں مسجد میں کرتا ہوں، باہر ناچتا ہوں، پورا باجا باہر، مسجد میں جی نکاح. اس کے بعد پھولا بینڈ، وہ کیا بولتے ہو، کیا کی نا، مرفا، خیر نہیں اور بھی تھے نا، شیری باجا، وہ ابھی قوالیاں میں چل رہے کیا، وہ یہ سب باہر شادی خانے میں پوری موج مستی. یہ کیا ہے بھائی، مسجد میں نکاح کرے، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ عجیب مینٹالٹی ہے، نہیں عجیب مینٹالٹی، مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں. چلیے ٹھیک ہے، مسجد میں کرنے سے کیا ہوگا، لوگ بتائیے سیدھی سادی شادی ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے مسجد میں کرنا. مسجد میں کرنے سے نکاح میں مطلب اجر زیادہ ملتا، شادی خانے میں کرے تو اجر کم ہو جاتا. مسجد میں جو نکاح ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، شادی خانے میں جو ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کیا مسئلہ؟ نہیں ہے ایسا. نکاح وہ کامیاب ہوتے ہیں جو سادگی سے ہوں، مہر کم ہو، رضامندی ہو، اور میاں بیوی دونوں اللہ سے ڈرے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں. وہ شادیاں کامیاب ہوتی، یاد رکھیے. تو شادی میں خالی اتنے تھے. اب اس کے پیچھے آگے جو رسماں ہیں ہمارے پاس، سانچک کا رسم، پومس کا رسم، سانچک کا رسم، ہلدی کیا بولتے ہو، ہلدی سانچک ایک ہی تھی کیا، وہ کیا کچھ ہے. پھر اس کے بعد منجے، ارے ہو منجے، جماگیاں، اور کیا، اور نئے آ رہے کیا، نمک، اور کچھ رسماں ہیں کیا. تو یہ سب چیزوں میں اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. کہاں سے آگے یہ سب چیزیں، اس کو ہٹائیں. ہو گیا. اب خرچ کے معاملے میں دیکھیے، مجھے ایک خرچ بتائیے جو لڑکی کے والد پہ ہوتا. رسم جب ہوتی بات چیت میں، کوئی خرچ ہے؟ پانی، چائے، بسکٹ، لاؤ نہ کھلاؤ، دوست لا لیا تو بھی چلتا. دولہا لا کے بولا بھائی میری شادی کی بات چیت چل رہی، عثمانیہ بسکٹ چائے، ٹھیک، نکو پلاؤ چائے، بات چیت کر لو، پانی پی لے کے چلو، پانی بھی نکو پیو، چلتا. خرچہ لڑکی کے والد کا کہاں ہے اس میں؟ لڑکی کا والد اپنی مرضی سے اپنی دوستوں کو دعوت دینا چاہے، میری بچی کا رشتہ ہوا، بریانی کھائیں گے بول کے، تو وہ الگ مسئلہ، انما الاعمال بالنیات، کھلاؤ تم، اللہ دیا تو. رسم میں کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کا، بات چیت ہو گئی ختم، بیٹھے بات چیت کر لیے ختم. یہ ہے رسم، اس کو بولتے ہیں رسم، خطبہ ہو گیا. خرچہ ہے؟ نہیں ہے. نکاح میں خرچہ بتائیے مجھے آپ لڑکی کے والد کا، 1 روپیہ نہیں ہے خرچہ. کیونکہ نکاح میں کیا ہوگا، گواہ ہوں گے، گواہوں کے لیے خرچہ چاہیے نہیں. محفل رضی خطبے نکاح کے لیے، اچھا قاضی صاحب کی فیس ووس ہوتے ہوں گی، وہ بھی تم دو میں دو بول کے چل لیتے رہتے ہو، تم آدھا دو میں آدھا دو، کوئی تو بھی دو بھائی. وہ کون سے بیچارے خاصیاں جو ہے بڑی بڑی رقم مانگتے، کتنے ہوتے جو خاصی، 2000 3000 روپے رہتے وہ لوگوں کے. چلیے، اور مہر لڑکی کا والد دیتے ہیں. مہر کون دیتے؟ ختم، وہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کھانے ہونے کی ہے کوئی شرط؟ کیا؟ میری بیٹی کی شادی کی خواہش، الگ مسئلہ ہے، وہ خواہش ہی ذرا سمجھ جا رہی ہے نا ایک مسئلہ. کیا خرچہ ہے اس پہ؟ اسلام نے کہا کہ بھائی جب نکاح ہو گیا آپ کی بیٹی کا تو آپ لوگوں کو کھانا کھلائیے. آپ نہیں ہے، کھلاؤ ان کو. بعض مسافر ہوتے، میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، والوں میں بتا دوں، نہیں بالکل نہیں، پانی بھی نہیں پیتے ہم. اب میں مسجد میں پانی پیا نہیں پیا یہاں، اب یہ جائز نہ جائز کیا ہے، کیا بات ہے. اب نکاح ہو رہا، مثال کے طور نکاح میں آپ سٹی ہے، باہر سے ڈسٹرکٹ سے
مہمان آئے آپ کے, نہیں کھلاتے مہمان کو. ہمارے پاس شادی میں کچھ بھی خرچہ ورچہ نہیں ہے, جاؤ ہوٹل میں جا کے کھا لو. ہماری بیٹی کے نکاح کو آ گئے نا آپ خالہ ہے نا, ریپیڈو سے منگا لو. یا وہ کیا ہے, ریپیڈو نے کیا کیا نا, کیا کیش ہے بھائی, وہ آتے آتے نہیں جلدی والا, زومیٹو سے منگا کے کھا لیجیے آپ. یہ شرم و حیا نہیں ہے, یہ بے شرمی نہیں. کیا مہمان ہے, آپ کھانا کھلاؤ ان کو, نکاح کیا نہیں کھلا رہے آپ کے مہمان مسافر ہیں, آئے ہوئے ہیں, کی بچی کے عقد میں آئے ہیں, لنچ کا ٹائم ہے, لنچ کرا دو لوگوں کو, مسافروں کو. یہ ایک الگ چیز ہوتی, رسم ایک الگ چیز ہے. شادی کا کھانا کھلانا ہے مجھے, کتنے دعوتیاں, ہمارے 1000 لوگ آئے, آپ کے کتنے ہیں. لڑکی بولتا, لڑکی کے والد بولتے ہیں ہمارے ایک 500 ہے, اب 1500, اب پیسے نہیں ہیں, اب شادی کھانا, اب 1500 کیا کھلانا. بغارہ کھانا, دالچا خورما گیا. آ جاتا انشاءاللہ, آپ لوگ چاہے تو ولیمے میں کر سکتے, کر رہے, میرا نمبر لو. بغارہ کھانا, دالچا خورما کھا کے جاتا. کٹورے میں خورما رہتا تھا, دالچا کدو کا, وہ بغارہ کھانا, وہ ڈبل کا میٹھا. ارے کتنی پیاری شادیاں تھے بھائی, برکت کے, خرچ کم تھا. اور نہیں یہ ہونا لوگ کیا بولتے سائڈ میں رکھ کے ایسا, وہ ڈیلیٹ ریسل بن رہتا کہتے, دیکھو ایک, اس میں سے بھی باہر نکالتے, کچھ کرتے لوگوں کو معلوم ہوگا, یہ اس سے باہر نکال دینا. لوگوں کیا بولتے, کھلاؤ تو بولتے, نہیں کھلائے تو بولتے. منہ نہیں روک سکتے آپ کسی کا. آپ دیکھیے اللہ خوش ہے یا نہیں خوش ہے. قرضے لے لے کے, پریشان ہو کے بچی کی شادی کرنا, اتنے لوگوں کی دعوت کرنا, کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں پیسے ہے کھلاؤ, نہیں پیسے چھوڑو, خلاص. ولیمہ کس کی ذمہ داری ہے. اور جہیز, اللہ کے واسطے اللہ کے ڈرو, جہیز نہیں لینا. کیونکہ میرے کو شرم آتی, بھائی آپ لوگوں بھی شرم آتی ہوں گی نا. میرے کو کیسا شرم آتی, یہ گھڑی کس کی ہے, میری ہے. میرے پاس کیا 100 ریال نہیں ہے گھڑی لینے کے واسطے. میری شادی ہو رہی, میں 100 ریال کی گھڑی لینا چاہ رہا ہوں. میں یہ توپ سلایا, دیکھیے یہ توپ سلاتا ہوں میں مثال. یہ غترا کتنا خرچہ ہے. شوز باٹا کتنے جی, کتنے باٹا شو روم سے اگر نیا شوز لیا تو 2000 روپے میں شوز آتا. باٹا مشہور ہے بھائی, جا کے لے لو. ولیمے میں ایک سوٹ پہننا ہے آپ کو, پہنو. کتنے میں جی سوٹ, نیا سلا ہے تو. ریمنڈس کا بولو آپ, شرم ہو ہے لڑکی والوں سے لیتے. سگو لے دوں, اندر کے بنین کے کپڑے جوڑے کے رقم کہتے, پیسے نے چھپا کے دیتا. ارے تم کپڑے پہن دے لے کے ان سے, نہیں ہے تو بولو بھائی, فقیر ہے تو بولو, ہم نہ کرتے کچھ تو بھی. سب مل کے, بچے کو کپڑے نہیں ہیں بھائی, کپڑے پہنیں گے. ارے اتنی سخت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. کتنے میں آتا بولو بھائی. ریمنڈس کا ایک جوڑا بنانا ہے ولیمے کا سوٹ, کتنے میں آتا. ریمنڈس ڈگ جیم, یاد آ رہا ہے میرے کو نامہ ہے, ابھی بھی نہیں. وہ 10,000 روپے میں, 10,000 میں بن جاتا. اچھا سوٹ 10,000 میں بن رہا. شوز کتنے میں, 2,000 میں آ رہا, 3,000 میں آ رہا. کتنے ہو گئے, 13,000 روپے. مہر دینا ہے, بعد میں نہیں دینا, پہلے دے دینا. کتنے دیتے مہر, 50,000 کی سکت رہتے, ہوتا 5,000 روپے لکھا بولتا. دوستوں کو کھانا کھلایا تو 5,000 روپے رہتے, اور 5 منگ لے کے 10,000 کا کھانا کھلاتا. دوستان آمانے رکھنا بول گیا, مہر دے رہا, اللہ سے ڈر بھائی. وہ مہر کے کتنے, 25,000, 50,000, 50,000, وہ یہ کتنے ہو گئے, جلدی جلدی کرو بھائی صاحب. ہو گیا. ولیمے کا خرچہ کتنا. بعض بچوں کے پاس استطاعت ہے, وہ میرے پاس فون آتے رہتے, لڑکے کی اماں پریشان ہے, بچہ بول رہا ولیمہ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بول رہا کیا بول رہا بچہ, خالی ہمارے رشتہ داروں کو بلا کے ہمارے گھر میں کھلا دیتا ہوں. ارے بھائی پیسے ہے نہیں ہے پیسے, شادی خانہ لے کے ولیمہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے آپ کا. نہیں نہیں نہیں, شادی خانے کا خرچہ فضول خرچی ہے, ابا فضول خرچی. اچھا ولیمہ خالی 10 لوگوں کو ولیمہ کھلاتے ہیں, آپ 100 کو کھلا سکتے ولیمہ ہو, تو آپ 10 کو کیوں کھلا رہے ہیں. آپ ہے اسلام میں ایسا, آپ 100 کو ولیمہ کھلا سکتے. ایک 100 آدمیوں کا ولیمہ کا کتنا خرچہ شادی خانے کے ساتھ. آج بینکٹ والا بھی چل رہا ہے. بہرحال یہ خرچہ کتنا ہے, راؤنڈ فگر وہی بھائی, استطاعت کے حساب سے بول رہا ہوں میں. وہ نہیں وہ 1 لاکھ روپے کے شادی خانے ایک رات کے, 100 آدمی کا کتنا ہوتا, 50,000 روپے ہوتے. یہ اور وہ ٹوٹل ابھی ملاؤ جلدی, میتھمیٹکس از اکول ٹو 1,13,000. 1,13,000 میں شادی ہو جا رہی, اس میں اور تھوڑے ڈال دو ایکسٹرا, ایسی شادی خانے کے خرچے ہوتے ہوں گے. 1.5 لاکھ آپ کے پاس, 1.5 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ بھی نہیں ہو رہے, نہیں کم ہو رہے, 1,20,000 کچھ ہو رہے ہیں. 1,20,000, 1,13,000 گنے آپ لوگ, بنیانا گنے, اس کا تھوڑا رکھ لیں گے سوتے, 1,20,000 سمجھو. انڈر گارمنٹس بھی ہے نا بھائی. چلیے
1,20,000 آپ کے پاس ہے, آپ شادی کرو نا, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا جماؤ خرچہ اپنا. لوگ کما رہے بچے, لیکن نیت لوگوں پہ رہتی نعوذ باللہ, غلط ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. لڑکی والوں سے مت لیجیے آپ چیزیں, دیتے بولے تو بھی نہیں لینا, اور ان کو سمجھا دینا آج نہیں لے رہے تو کل پریشان نہیں کرتے آپ کو. ہماری زبان ہے, میں مسلمان ہوں بولنا. ٹوڈے آفٹر 2 years یہی زبان رہتی ہے ہماری. کچھ بھی نہیں دیا تمہارے بابا بول کے کبھی آپ کی بیٹی کو نہیں بولتے ہم. میں نہیں منگا تو کیا ہوا, تمہاری بچی کو دینا چاہیے تھا. نہیں, آج میری جو زبان ہے 2 سال بعد بھی میری وہی زبان ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. بچی کے پیسے مت لو بچی والوں سے, دے سکتے تو دو. اچھا وہ ہے, اور ایک چلتا کہتے ڈینجر, وہ شادی میں نہیں کیا ہے, میرے کو جدہ میں سنا تو تعجب ہوا, کچھ سال پہلے سنا تھا میں. ولیمے میں کہتے ملا کے خرچ کرتے کہتے کہ ایک سیاست چلتی کہتے, اس کو سیاست کا نام دینا. نہیں چوتھی نہیں بھائی, ولیمے کا خرچہ دھلا دینا نا. تو آج کل کے شادیوں کا کیا حال ہے کہتے, وہ شادی کا خرچہ مت دو آپ, یا سنیکس وغیرہ کچھ کر لیں گے, ولیمے میں دونوں مل کے کر لیں گے. 2 لاکھ آ رہا تو 1 لاکھ آپ دو, ایک لڑکی والوں کو بولتے کہتے 1 لاکھ آپ دو. یہ کیا ہے, اس کا نام ہے کچھ, نام نہیں بھی ہو. چوتھی نہیں بھائی, لڑکے والے لڑکی والے دونوں ملا کے ولیمے کا پورا خرچہ ہے. گرینڈ ولیمہ, بڑا ولیمہ کریں گے, دونوں مل کے خرچہ کریں گے. بھائی آپ گرینڈ کرو, چھوٹے کو کیا بولتے ہو, اسمال کرو. سوال یہ ہے لڑکی والوں سے کیسے پیسے لے رہے آپ ولیمے کے, آپ کیوں لے رہے پیسے, آپ نہیں ہے پیسے آپ کے پاس, شادی کیوں کرے آپ. اور ولیمے کے لیے بکرے ضروری نہیں ہے, ولیمے کے لیے بکرا ضروری ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ولیمے بغیر بکرے کا ولیمہ نہیں ہوا, پڑھ کے دیکھیے آپ. بغیر گوشت کے ولیمہ نہیں ہوتا. مرغی یا گوشت ضروری ہے ولیمے میں, اس کے بغیر بھی ہوتا بھائی, ہوتا ولیمہ, بالکل ہوتا. پڑھ کے دیکھیے حدیث سے آپ. لہٰذا اللہ سے ڈریں, شادیوں کو سیدھی سادھی کریں. پہلی چیز اچھا اس میں کیا ہے معلوم ہے, اس میں کیا پورے گھر کا انوالومنٹ رہتا ہے شادی میں. میں پریکٹیکل چیزیں بتا کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. لڑکا تیار ہوتا, گھر والے کمزور کر دیتے اس کو. گھر والے سیدھا سادہ کرنے رہتے, لڑکا نہیں میرے خوشیاں ہیں, دوستاں ہیں, وہ یہ بول کے. یا بہنوں کا انٹرفیئر زیادہ ہو جاتا. تو یہ سب کنٹرول کرنا شادی کی ڈیٹ فکس کرنے سے پہلے, شادی سے پہلے ہی پہلے بات کر لینا, میں ریڈی ہوں شادی کرنے. بچہ بولنا, آپ لوگ بچے ہیں نا اس لیے بول رہا ہوں میں, لیکن اماں باجی سنو, میں جیسا بول رہا ہوں ایسا کرنا پلیز. فضول خرچی نہیں ہونا شادی میں, 1. رسم و رواج نہیں ہونا شادی میں, 2. لڑکی والوں پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونا شادی میں. رائٹ بولیے, میں شادی کرنے تیار ہوں بولنا, یا تو انتظار کیجیے آپ. نہیں میاں نہیں بیٹے وہ بیٹے نہیں. بہنوں کے باتوں میں بھی نہیں آنا, اماؤں کے باتوں میں بھی نہیں آنا, کسی باتوں میں سیدھی سادھی شادی. اماں کو بٹھا کے سمجھانا, اماں اللہ سے ڈرنا نہ پن, اپنی بیٹی رہتا ہوں. میں ایک حدیث پڑھا شروع میں آپ کے سامنے, ابو ہریرہ کی حدیث سے متفق علیہ روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا آپ دوسروں کے لیے تکلیف پسند کر, آپ اپنے لیے تکلیف پسند کرتے ہیں؟ بے عزتی, ٹینشن, ٹارچر, آفت, مصیبت نہیں پسند کرتے نا. دوسروں کو بھی مت ڈالو اس میں. آپ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں, خوشی, راحت, ذہنی سکون پسند کرتے اپنے لیے, دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. یہ ایک حدیث پہ تمام معاملات میں دنیا میں بزنس کرنے والے, لین دین کرنے والے, وراثت کے چیپٹر میں, نکاح میں جتنے معاملات ہوتے ہیں, علماء کہتے ہیں اگر ایک حدیث پر عمل کر لو یہ سارے معاملے کلیئر ہو جائیں گے. کون سی حدیث؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے. ساس اپنے لیے کیا چاہتی؟ عزت, پوچھنا, حیدرآبادی جملے بول رہا ہوں میں, پوچھنا میرے کو, خیال کرنا میرا. بہو کا بھی خیال کیجیے, بہو کو بھی عزت دیجیے, پوچھیے, ختم. شوہر اپنے لیے کیا چاہتا؟ میری بیوی میری عزت کرنا, خیال کرنا, میرے حقوق ادا کرنا. دا سیم سامنے بیوی ہے, پوچھیے, خیال کیجیے, عزت کیجیے, حقوق ادا کر دیجیے, معاملہ ختم. دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرو. تو بٹھا کے سمجھانا, ماحول پہلے گھر کا بنانا,
اس کے بعد تاریخ فکس کرنا شادی کی. شادی کریں گے ہم انشاءاللہ, لیکن بچی والوں کا ساتھ کیا کریں گے, کیا ان کو تکلیف, کیونکہ بچی ہے, ماحول بنا ہوا ہے. شادی بولتے بچی کے والد صاحب سوچ, میری بھی بیٹیاں ہیں, میں 3 بتا رہا ہوں, میں ویسا نہیں سوچتا, اللہ کے فضل سے توکل اللہ ہو انشاءاللہ. میں بتا رہا ہوں آپ کو کیسا سوچتے معلوم, شادی کو, بیٹی کی شادی, سونا اتنا دینا کہتے, مہنگا ہو گیا سونا کہتے, سونا اور کپڑے اتنے دینا اور وہ کھلانا اتنا, وہ لگا نہیں مانگتے پھر بھی دینا. سوچتے سوچتے پیسے ہی نہیں ہے, مانگو لاؤ بیچو, وہ پراپرٹی بیچو, شادی کر رہے, کیا کر رہے, یہ شادی ہے. یہ عقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہیں, وہ شادی برکت والی ہوتی ہے جس کا خرچ کم ہو. یہ تو خرچ زیادہ ہو رہا ہے اس میں, بہت زیادہ. لہٰذا اللہ سے ڈریں, نکاحوں کو آسان کریں, شادیوں کو آسان کریں, رسم و رواج کو مٹائیں, جہیز کے چیپٹر کو کلوز کر دیں پورا. اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے معلوم ہے, شادی کرنے سے پہلے, جیسا ہمارا خلیرہ بھی کرا تھا, دیکھو شادی کرنے سے پہلے کیا کرنا معلوم ہے, فرنیچر لا کے رکھ دینا. شادی کرنا ہے نا بھائی, اب منتھلی انکم, بھائی کمائے تو شادی کرتے, خیر نہیں کمائے تو بھی کر سکتے, اللہ برکت دیتا, وہ الگ موضوع ہے. سونے کے لیے بستر چاہیے, رہنے کے لیے چھت چاہیے, یا تو اون گھر ہوگا یا تو کرایہ کا گھر ہوگا, ٹھیک ہے, وہ لا کے رکھ دینا سامان. تو جب آپ سوتے نا دولہا بن کے, بہت اچھی نیند آتی ہے. میں سویا, آپ لوگ بھی سو کے دیکھو, آپ جب نیچے بستر آپ کا رہتا نہیں, بلینکٹ آپ کی رہتی نہیں, بہت اچھی نیند آتی. اور جب آپ شیروانی ایسا اتارتے نہیں, ہاں میری شیروانی, گھڑی ایسا اتارتے, کس کی گھڑی, میں خریدا, جوتے اتارتے دیکھو, رکھتے دیکھو, ضمیر کیا خوش ہوا, میرے جوتے, میرے ہاتھ کی کمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے. اس کے بعد آپ کی بیگم دوپٹہ الماری میں رکھ لے, وہ الماری کس کی, بولو بھائی, لاتے رکھ لیتے, مہنگی نہیں ہے, نہیں ہے, بنا لو, اللہ برکت دیں گے. میری دعا رہتی, میں کھانے کباب میں دعا کرتا ہوں. الماری میں جب آپ کی بیگم کپڑے لٹکاتے, وہ الماری کس کی, بیوی بھی معلوم ہوتا ماشاء اللہ میرے شوہر کی, ایک وہ رہتا, رجال ہے میرا شوہر, فعال ہے, رجال ہے. ایسا پلٹ کے دیکھتی نہیں جب بیوی شوہر کو, ہمارے ابا کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے, کیا آدمی ہے بھائی, اس کو بولتے دا مین, دا بوائے, دا ینگ بوائے, دا زوج, کیا بولتے, دا ہسبینڈ, دا ہبی, ہبی ہے میرا, یہ کتنا پیارا ہے, دیکھو 1 روپے کا خرچ نہیں, میرے ابا کو پریشان نہیں کرائیے, اس کے کپڑے نے خود خرید لیا, الماری اس کی, چھت اس کی, زمین اس کی, کم اندر بکیٹ اس کی, وہ بھی لیتے کہ تو سنا میں اس بات میں مثالاں دینا پڑ رہا. تو پھر اس کے بعد اس دیواجی سے, بیگم ذرا چائے بناؤ جی, ارے چائے, اور کیا کھاتے بولو, ایسا مطلب ایک عجیب رہتا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ وبما انفقوا, اللہ نے مردوں کو جو عورتوں پہ قوامیت دی ہے نا, اس کے 2 ریزنس ہیں. مرد عورتوں پر قائم ہے نا, کہیں 2 ریزن, بما فضل اللہ وبما انفقوا, ایک اللہ کا فضل, دوسرا ان کا خرچ, وہ خرچ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کماتے ہیں, لاتے ہیں. تو وہ یہ نکاح ایسا کیجئے. آج کل جو نکاح ہو رہے ہیں نا, ہونے دیجئے, آپ لوگ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ وعدہ کیجئے, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹاپک ہو گئی, جو پوائنٹس میں بولنا چاہتا ختم ہو. نکاح میں کتنی چیزیں چاہیے, پہلے وہ ختم کرنے سے پہلے, وعدہ کرنے سے پہلے, کتنی چیزوں سے شادی ہو جاتی ہے, 3 بولا میں. لڑکی میں دیکھنے کی چیزیں نہیں پوچھا میں آپ کو, وہ تو دینداری دیکھنا ہے. شادی کے لیے کتنی چیزیں چاہیے, 3. نمبر 1 مہنگائی, اب پھر 1 گھنٹہ بولنا. خطبہ, شادی میں لے, خطبہ, خطبہ, ولیمہ, کس کو یاد ہوگا, بولو جی, خطبہ بولے تو رشتے کی بات چیت, شادی کی بات چیت ہو گئی 1. اس کے بعد نکاح, خطبہ, خطبہ جمعہ نہیں, خطبہ نکاح, نکاح ہوتا. 3 ولیمہ ہو گیا. اب لڑکی میں کیا چیز دیکھنا ہے, 4 چیزیں دیکھنا. ارے انہوں 4 چیزیں دیکھے جیسا دکھ رہا, کیا دیکھتے بولو, جن کے شادیاں میرے کو اکثر نوجوان دکھ رہے ہیں, کیا دیکھتے بولیے, دینداری پتہ کرنا, دینداری پتہ کرنا. دیندار ہے نہیں, مزاج دیندار ہونا بچی کا, ٹھیک ہے.
اب اس کے بعد لڑکی والوں سے کیا کیا لیتے بولیے کیا کیا لیتے؟ لڑکی کے والد سے کیا کیا ڈیمانڈ کرتے پوچھ رہا ہوں میں؟ کچھ بھی نہیں. جوڑے کی رقم، جہیز، ولیمے کا آدھا خرچہ. جی بولیے، یہ اوپر رکھنے کی چیز ہے وہ. ہاں بولیے کیا لیتے لڑکی والوں سے؟ خاموش بیٹھے ہوئے دیکھیے نوجوان کیا بولنا ہے لوگوں. بولیے تو بول رہے کیوں نہیں؟ پھر ڈر رہے ہیں کس بات؟ بولیے نہیں لیتے بولیے. تو پھر کیسا کرتے؟ پھر وہ آپ کا روم سیٹ کرنا رہتا شادی سے پہلے، کر لیتے. شادی کی تاریخ پکی ہونے سے پہلے کر لیتے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ولیمے کا خرچہ خود کا. اور وہ جو لڑکی کے والد میں ماحول کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہو گیا اس کا کیا کرتے؟ ماحول جب ہو گیا جو نہیں مانگتے علماء خطرناک رہتے، بعد میں کیا کیا کی کرتے بلکہ جو ڈر ایک ذہن بنا ہوا ہے اس کو بھی آپ، اس کا بھی سولوشن دیکھنا آپ کیسا ان کو باور کرانا یا مطمئن کرنا. ان کو کیا بولتے ہیں؟ اطمینان دلانا کہ آپ بالکل پریشان ہوئیے، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ پر ایمان ہے. آپ کی بچی دے رہے آپ، لخت جگر آپ ہم کو دے رہے ہیں، شکریہ آپ کا، آپ ہم کو اس قابل سمجھے کہ آپ ہمیں داماد بنائیں. آپ شکریہ آپ کا. ایسے اطمینان دلانا برڈس میں طریقے سے وہ کرنا. باتوں میں آنا نہیں آنا. آج بول دیے مسجد میں سن کے تقریر، اب کل پرسوں 1 سال کے بعد شادی جب ہونے والی ہے آپ کی، اس وقت کیا کرتے؟ کبھی کوئی بہن بولی، کوئی دوست بولے ارے سب تقریر اللہ 70 ماہ سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، چلو سب شادی بار بار ہوتی کیا؟ ایک اور ایک ڈائلاگ مارتے شادی بار بار ہوتی کیا؟ ایک بار ہوتی، کر لینا سب، اللہ شرک کے علاوہ سب معاف کرتا. تو ایسے جملے بھی آتے رہتے بعض عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے. تو وہاں بھی اپنے آپ کو پریپیئر کر لینا جواب دینے کے لیے. میری شادی ہو رہی، میری مرضی، آتا نہیں آتا، یہ نصیحتہ نہ کو آپ کے، چائے پیتا پی جاتا جا، ایسی دوستی نہ کہو، سکھاؤ نہ کہو. ہم کو معلوم ہے کیسی شادی کرنا، بولنا دوستوں کی باتوں میں نہیں آنا، عورتوں کے باتوں میں نہیں آنا، بہنوں کے بھائی شادی ہے آپ لوگ خوشی میں اللہ کو خوش کرنا چاہیے. ایک اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے. آپ ایک ہی پوائنٹ دیکھیے شادی میں اللہ کس چیز سے راضی ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اللہ سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نکاحوں کو آسان کرے. جو بچی بن بیاہیاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کی شادیوں کو آسان فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ دین پر عمل کریں، دینداری کو ترجیح دیں، اچھے نکاح کریں. اللہ ان کی نکاح ازدواجی زندگی کو کامیاب بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑوں میں برکت دے. اللہ تعالیٰ یہ جو رسم و رواج، بیجا فضول خرچی، اسراف یا جہیز وغیرہ کی چیزیں ہیں، یا لڑکی والوں کو پریشان کرنے کے جو طور طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھ. دیکھیے نکاح جو ہے خوشی کی چیز ہوتی ہے، ایک تعامل ہوتا ہے زندگی بھر کا. آپ ایک بات سوچئے، آپ کی کیا عزت رہے گی سسر صاحب کے، سسرا بولتے ہیں نا، سسرے صاحب کے، فادر ان لا، سسرے صاحب کے دل میں جب آپ ان کو تکلیف دیں گے، کسی نہ کسی، آپ یا آپ کے گھر والے ان کو تکلیف دیں گے، ان کے دل پر کیا گزرے گی سوچیے آپ. وہ بھی ایک مرد ہے، آپ بھی ایک مرد ہے. وہ جب سوئے گا، شادی ہو جاتی، ولیمہ ہو جاتا، 1 مہینہ ہو جاتا، اس کیا سوچتا ہے کیا داماد ہے بھائی ہمارا. وہ سوچیے آپ، کیا زبان سے دعا نکلے گی یا بد دعا نکلے گی آپ کے خلاف؟ اللہ سے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ظالم بن جائیں، سسرے آپ کے مظلوم ہو جائیں اور بد دعا وہ دے دیں آپ کو، اللہ تعالیٰ کے عرش کو چھو لے وہ بد دعا. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اس چیز سے. خیر کے معاملے اللہ تعالیٰ کرے، ازدواجی زندگیاں کامیاب بنے، نکاح کو آسان اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دکھاوا، ریاکاری، فضول خرچی، ان تمام بیکار کی چیزوں سے اللہ ہمارے نکاحوں کو محفوظ رکھے، شادیوں کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.